عدل کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ عدل انصاف ہوتا ہے۔ عدل بھی عربی کا لفظ ہے، انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں کوئی بھی دو لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتے سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اس عرش کے سائے تلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں 7 قسم کے افراد انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ سر وہ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا صدر وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ صوبے کا گورنر وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر کا میئر بھی ہو سکتا ہے، وہ یونیورسٹی کا، کالج کا، اسکول کا پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، وہ آفس کا باس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، گھر میں جب کبھی مرغی پکتی تھی تو پھر لیگ والی بوٹی بیٹے کو ملتی تھی، بیٹی کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی لیگ کی۔ ہم تو گھر میں عدل نہیں کرتے تھے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کیا بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جی جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، یعنی سائے کی کوئی بھی شکل آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت آپ ہال کی چھت کے سائے تلے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو برآمدے کی چھت کا سایہ مل جاتا ہے، مزید باہر نکلتے ہیں تو دیوار کا سایہ مل جاتا ہے، مزید باہر نکلتے ہیں تو درخت کا سایہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر درخت کا سایہ نہ ہو اور شدید گرمی ہو تو آپ چھتری نکال لیتے ہیں سائے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس چھتری بھی نہ ہو تو آپ کوئی رومال، کوئی کپڑا یا کوئی فائل کور بھی اپنے سر پہ رکھ کر سایہ لے لیتے ہیں۔ سائے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے گرمی میں، اور گرمی میں آپ جانتے ہیں سورج ہم سے بہت دور ہے، اس کے باوجود جون جولائی میں وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج انتہائی قریب ہوگا، وہ ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے نا سوا نیزے پر ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور گرمی میں پسینہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی ناکوں ناک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، جتنی شکلیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں سایوں کی، سایہ ہوگا ہی نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اس عرش کے سائے تلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں 7 قسم کے افراد انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں، آپ سے سوالات کرتا ہوں۔ تو پہلی کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے جی امام عادل۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں پہلی کیٹیگری آپ نے فرمائی امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، حکمران عدل کرنے والا حکمران۔ اچھا جی، یہ تو پھر بڑی لمیٹڈ سی ہوگی کوالٹی ہے نا، حکمران اتنے انسان ہوتے ہیں، اس میں سب حکمران تو نہیں بنتے نا۔ تو پھر سمجھایا یہ گیا اس کے بارے میں کہ یہاں حکمران امام سے مراد ہر وہ شخص ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے جسے اختیار دیا وہ حکمران ہے، وہ امام ہے۔ سر وہ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا صدر وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ صوبے کا گورنر وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر کا میئر بھی ہو سکتا ہے، وہ یونیورسٹی کا، کالج کا، اسکول کا پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، وہ آفس کا باس بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے، اگر وہ عدل سے کام لیتا ہے، عدل سے، تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اب ہم نے صرف سمجھنا ہے جی عدل کیا ہوتا ہے۔ عدل کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ عدل انصاف ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اردو میں عدل و انصاف دونوں لفظوں کو اکٹھا بولتے ہیں، عدل و انصاف، عدل و انصاف۔ عدل بھی عربی کا لفظ ہے، انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں کوئی بھی 2 لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ کوئی بھی 2 لفظ ان کے ایک ہی معنی آپ کر دیں اور ایک جیسا سمجھیں، پاسبل نہیں ہے۔ گویا عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ انصاف نکلا ہے نصف سے، نصف سے نکلا ہے انصاف۔ آپ کے پاس 1 درجن کیلے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے ذرا انہیں 3 بچوں میں انصاف سے تقسیم کر دیں، انصاف سے، تو بڑا آسان ہے، کیا کریں گے؟ 4 پکڑا دیں گے نا،
انصاف کر دیا آپ نے. عدل اس سے اوپر کی چیز ہے جناب. عدل کے معنی ہے جس کا جو بنتا ہو وہ اس کو دینا, جس کا جو بنتا ہو, جو وہ ڈیزرو کرتا ہو. اچھا کون کیا ڈیزرو کرتا ہے میں آپ جان ہی نہیں سکتے, کس کا کیا بنتا ہے, صحیح. اور اس وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, یار اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں, میری تعلیم اس سے زیادہ ہے لیکن اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور یہ سوچ کر ہم معاذ اللہ اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے العدل. العدل سراپا عدل, یعنی اللہ سے زیادہ عدل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کیا بنتا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیسے کیسوں کو دیا ہے, ایسے ایسوں کو دیا, ہمیں ہے ہی نہیں کچھ. اللہ العدل ہے, العدل, وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. ہم تو گھر میں عدل نہیں کرتے, گھر کی اچھی پکی ہوئی ڈش اس میں سے اچھا والا پورشن بیٹے بیٹی میں سے کس کو جاتا ہے, بیٹے کو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت چکن نایاب تھا, ہے نا, مٹن بیف عام تھا, سستا بھی تھا. کوئی مہمان آتا تھا تو مرغی پکتی تھی, کوئی مہمان اسپیشل مہمان تو کہتے تھے مرغی کر لو. اور جب مرغی پکتی تھی تو لیگ والی بوٹی جو ہے نا, ٹھیک ہے, اچھا گھر میں جب کبھی مرغی پکتی تھی تو پھر لیگ والی بوٹی بیٹے کو ملتی تھی, بیٹی کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی لیگ کی. ہم تو گھر میں عدل نہیں کرتے تھے, انصاف کی بات کر رہا ہوں. تو امام عادل, عدل کرنے والا حکمران لفظی ترجمہ ہوگا, اور ویسے کہیں گے عدل کرنے والا ہر با اختیار شخص عدل کرتا ہو. جی تو عدل جو ہے انصاف سے اوپر کی چیز ہے, انصاف سے اوپر کی چیز ہے.